السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پاکستان کی سیاست کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ میعاد مکمل نہیں کر پاتا، لیکن اب برطانیہ کی سیاست میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں ملک 4 وزرائے اعظم دیکھ چکا ہے اور اب ایسی قیاس آ رہے ہیں کہ کل پیر کے روز برطانیہ کو 5ویں وزیر اعظم کا راستہ بھی ہموار ہو سکتا ہے۔ برطانوی اخبار دی آبزرور کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر پیر کو اپنے استعفے کا اعلان کر سکتے ہیں اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چھوڑنے کا باقاعدہ پروگرام کی تفصیلات بھی پیش کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں کے دوران حکومت کے اندر مسلسل بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے بعد کیئر سٹارمر نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران انہوں نے کابینہ کے سینئر وزراء، سیاسی مشیروں، لیبر پارٹی کے بڑے عطیہ دہندگان اور بااثر ٹریڈ یونین رہنماؤں کے ساتھ کئی اہم ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں اور مشاورتی عمل کے بعد انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے قیادت جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ تاہم ڈاؤننگ اسٹریٹ کی جانب سے اب تک اس رپورٹ پر باضابطہ کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر اقتدار کی منتقلی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تاکہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے بچا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور اٹالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ میلونی نے ایک بار پھر ڈونالڈ ٹرمپ کو سخت تنقید کی۔ انہوں نے ٹرمپ کے تازہ ترین توہین آمیز تبصرے پر رد عمل کا اظہار کیا اور امریکی ایئر بیس کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا جس سے ٹرمپ ضرور تلملا گئے ہوں گے۔ انہوں نے ٹرمپ سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میری مقبولیت کی فکر آپ نہ کریں، اپنے بارے میں سوچئے۔ انہوں نے ٹرمپ کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ اٹلی میں امریکی ایئر بیس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ دراصل ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر میلونی پر حملہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اٹلی میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کی منتیں کر رہی تھی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے غصے کی اصل وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اٹلی نے ایران جنگ کے دوران ان کے طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ امریکہ ملک کے دفاع کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ میلونی نے جواب دیتے ہوئے لکھا، یہ بلا اشتعال حملے مکمل طور پر مذاق خیز ہے۔ جہاں تک میری مقبولیت کا تعلق ہے، آپ کے دوست ہونے سے یقینی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی یہ آپ کے ساتھ میرے تعلقات پر منحصر ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بین الاقوامی برادری سے افغان مہاجرین کو غیر قانونی طریقے سے نکالنے سے روکنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق ان کی ضروریات کے تحفظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپ نے کہا کہ افغان مہاجرین کو میزبان ممالک میں منمانی گرفتاری اور خاندان سے علیحدگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جب وہ افغانستان واپس جائیں تو انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، دنیا بھر میں لاکھوں افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میزبان ممالک میں انہیں منمانی گرفتاری اور خاندان سے علیحدگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واپسی پر انہیں دنیا کے سب سے سنگین انسانی بحرانوں میں سے ایک کے درمیان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ افغان مہاجرین کو غیر قانونی طریقے سے نکالا جانا بند ہونا چاہیے اور جن لوگوں کو بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت ہے انہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے مطابق تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ یورپ میں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور اس کا سب سے زیادہ اثر فرانس میں دیکھا جا رہا ہے۔ G7 سربراہی اجلاس کے بعد اب یہاں حالات ایمرجنسی جیسے ہو گئے ہیں۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو گئی ہے کہ حکومت نے ملک کے تقریباً 1/3 حصے میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جنگلات میں آگ لگنے کے خدشے کے باعث فوج اور ہنگامی خدمات کے اداروں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ متعدد آؤٹ ڈور گیمز کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہے جبکہ عوامی مقامات پر شراب کی فروخت اور استعمال پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہے تاکہ طبی عملہ صرف ضرورت مند افراد کی مدد پر توجہ دے سکے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اتوار کے مقابلے میں پیر کا دن مزید گرم ہو سکتا ہے۔ پیرس میں ایفل ٹاور سمیت کئی اہم مقامات پر شہریوں کو گرمی سے بچانے کے لیے پانی کے فوارے اور ایک کولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ فرانس میں بیشتر گھروں میں ایئر کنڈیشنز موجود نہیں ہیں، اس لیے حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور دوپہر کے وقت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ حکومت کو سب سے زیادہ تشویش بزرگ افراد، تنہا رہنے والوں اور بے گھر شہریوں کے بارے میں ہے۔ فرانس 2003 کی گرمی کی لہر کو نہیں بھولا ہے جب شدید گرمی کے باعث تقریباً 15,000 بزرگ افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اٹلی میں بھی گرمی کی شدید لہر کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اٹلی وزارت صحت نے کہا ہے کہ افریقہ سے آنے والی گرمی کی لہر کئی شہروں کو متاثر کر رہی ہے، لہٰذا بولوگنا، بولزانو، بریسیا، فلورنس، میلان، ٹورینو سمیت 8 شہروں کے لیے بلند ترین درجے کا الارم جاری کر دیا گیا۔ دارالحکومت روم میں کل کے دن کے لیے دوسرے بلند ترین درجے کا
الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وزارت نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان میں عوام سے سورج سے بچنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے صبح 11 تا شام 6 بجے کے درمیان کوئی شدید ضرورت نہ ہونے کی صورت میں باہر نکلنے سے پرہیز کیا جائے۔ اس دوران ملک کے شمالی حصے میں بھی شدید گرمی پڑ رہی ہے اور کل کے لیے پیر کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا اور شہروں میں شامل شہر میلان میں واقع ڈوم کیتھیڈرل کے سامنے پھرتے سیاحوں کو سورج سے بچنے کے لیے چھتریاں اور چھوٹے دستی پنکھے ساتھ لے کر چلتے اور ٹھنڈک کے لیے فواروں کے سامنے قطار میں کھڑے ہوئے دیکھا گیا۔ ایران اور امریکہ مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر نے آج اتوار کے روز تصدیق کی ہے کہ مشرق وسطی کی جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ لیک لوسن سمٹ اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے پہلے اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں امریکہ، ایران اور دونوں ثالث ممالک ریاست قطر اور پاکستان کے نمائندے شریک ہیں۔ گیس سے مالا مال خلیجی ریاست قطر نے امید ظاہر کی کہ یہ ملاقاتیں ایک ایسے جامع اور دیرپا معاہدے تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گی جو مفاہمتی یادداشت میں شامل تمام امور کا احاطہ کریں۔ بیان میں جس مفاہمتی یادداشت کا حوالہ دیا گیا وہ اس ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ہے۔ خیال رہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اہم ثالث پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقات امریکہ ایران ٹیکنیکی سطح کے مذاکرات کے موقع پر سائیڈ لائنز میں ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے بیچ مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ ایرانی وفد باقر خالباف کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس بھی آج اتوار کو سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی نائب صدر مذاکرات میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، جو پہلے ہی وہاں موجود ہے اور جوہری مذاکرات کی ٹیکنیکی تفصیلات پر کام شروع کر چکے ہیں۔ JD وینس نے کہا کہ ان کا ارادہ سوئٹزرلینڈ میں صرف 1 یا 2 دن قیام کرنے کا ہے اور مذاکرات کی زیادہ تر تفصیلات وٹکوف اور کشنر کی قیادت میں طے کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے امریکہ اور ایران کے صدور نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اسی عبوری معاہدے کے تحت اب امریکہ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کاروں کے پاس 60 دن کا وقت ہے تاکہ وہ ان ٹیکنیکی تفصیلات پر اتفاق رائے پیدا کر سکیں جن کے عالمی معیشت اور بین الاقوامی سلامتی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ سعودی پریسیڈنسی SPA کے مطابق سعودی عرب نے عرب گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے فلسطین کے مسئلے کے لیے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کیا اور غزہ میں انسانی امداد کی فوری اور مستقبل ترسیل پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس فلسطین میں موجودہ انسانی صورتحال کے حوالے سے بلایا گیا۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل نمائندے عبدالعزیز واصل نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطی کے تنازع میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس لیے منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد ضروری ہے۔ بیان میں 4 جون 1967 کی اس آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا، جس کے مطابق مشرقی یروشلم اس کا دارالحکومت ہو۔ عبدالعزیز واصل نے عرب گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیلی آباد کاریوں میں توسیع، زمینوں پر قبضے، جبری بے دخلی اور شہریوں پر حملوں کو مسترد کیا۔ بیان میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی خود مختاری مسلط کرنے یا یروشلم اور وہاں کے مقدس مقامات کی قانونی و تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں کو بھی رد کیا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ میں مستقل جنگ بندی کے حصول کے لیے ہو رہی بین الاقوامی کوششوں کا بھی خیر مقدم کیا گیا، جن میں امریکی قیادت میں ہونے والے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ علاقے میں انسانی امداد کی فوری، مسلسل اور بلا روک ٹوک ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ SPA کے مطابق مملکت نے انسانی امداد کو سیاسی دباؤ یا اجتماعی سزا کے طور پر استعمال کیے جانے کو بھی مسترد کیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب نے سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اس بارے میں اقوام متحدہ کے متعلق قراردادوں بشمول قرارداد 2334 پر بھی عمل درآمد کروائے۔ یمن میں سعودی سفیر محمد جابر نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے یمنی حکومت کو پبلک سیکٹر میں ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 224 ملین ریال سے زیادہ کی اضافی امداد فراہم کی ہے۔ سعودی قیادت کی ہدایت کے تحت سعودی پروگرام برائے تعمیر و ترقی یمن کے ذریعے یہ امداد فراہم کی گئی۔ سعودی سفیر نے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں لکھا کہ اس امداد کا مقصد یمنی حکومت کے بجٹ خسارے کو پورا کرنا اور سرکاری ملازمین کو مسلسل تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فنڈنگ یمنی حکومت کے مالیاتی بہاؤ کو برقرار رکھنے، غیر ملکی کرنسی کی لیکوڈیٹی فراہم کرنے، یمنی ریال کے استحکام کی سپورٹ، بنیادی خدمات کی فراہمی اور معاشی استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں کو مضبوط بنانے میں مدد دے گی۔
اس سے قبل سعودی عرب اور یمن کے درمیان یمنی گورنریٹس میں پاور اسٹیشنوں کو چلانے کے لیے $150 ملین کے معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ یہ معاہدہ سعودی پروگرام برائے تعمیر و ترقی یمن کے ذریعے یمن کی وزارت کے درمیان کیا گیا، جو بجلی کی پیداوار اور بجلی کی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ سعودی عرب یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے سب سے بڑے سپورٹرز میں سے ایک رہا ہے، جو عوامی خدمات اور معاشی بحالی کی سپورٹ کے لیے اقتصادی و انسانی امداد کے علاوہ ترقیاتی منصوبے نافذ کر رہا ہے۔ سعودی ڈیولپرز ریڈ سی گیٹ وے ٹرمینل جولائی میں بنگلہ دیش کی سب سے بڑی بندرگاہ چیٹاگانگ میں پوری صلاحیت کے ساتھ آپریشن شروع کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے حال ہی میں خصوصی مشنری کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا ہے۔ چیٹاگانگ بندرگاہ بنگلہ دیش کے سمندری کارگو کی درآمد اور برآمد کا بنیادی راستہ ہے۔ گزشتہ سال اس بندرگاہ نے تقریباً 34 لاکھ کارگو ہینڈل کیا، جس سے یہ خلیج بنگال کی مصروف ترین کنٹینرز بندرگاہ بن گئی ہے۔ RSGT جون 2024 سے چیٹاگانگ پورٹ اتھارٹی کے ساتھ طے پائے 22 سالہ معاہدے کے تحت بندرگاہ کے کنٹینرز ٹرمینل کو چلا رہا ہے۔ شامی حکام کو مئی سے اب تک 10,516 کرد باشندوں کی جانب سے شہریت کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہے، جو کرد برادری کے حقوق سے متعلق صدارتی حکم نامے کے تحت دی گئی ہے۔ شامی عرب نیوز ایجنسی نے آج اتوار کے روز رپورٹ کیا کہ وزارت داخلہ نے حساخہ اور رخا گورنریٹس میں شہریت کے انٹرویو کے لیے درخواست دینے والے سینکڑوں شامی کردوں کے ناموں کی پہلی فہرست جاری کر دی۔ مئی سے اب تک دمشق، حلب، حساخہ، رخا اور دیر الزور کے شہروں میں قائم مراکز میں شہریت کے لیے 2,892 خاندانی درخواستیں جمع کرائی گئی، جو کہ 10,516 افراد کی نمائندگی کرتی ہے۔